مجھ سے خطرے میں ہے نظام، تبھی خطرہ ہے مجھ سے. گر سبھی مجھ جیسے للکارنے لگے، مطلب سوچے نا سر، گر سبھی مجھ جیسے للکارنے لگے تو زمینی خدا پھر کہاں جائیں گے. سبھی مجھ جیسے حق مانگنے لگے، سبھی مجھ جیسے حق مانگنے لگے تو کس پر بھلا یہ اپنا حکم چلائیں گے. یہ جو کالا صاحب براؤن صاحب جو ہیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ کے فیوریٹ ہر دل عزیز میجر عادل راجہ آج موجود ہے. آپ کو پتہ ہے ہفتے میں ہم ویلکم ٹو دا پروگرام عادل. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. مجھے پتہ ہے تم بہت پریشر میں ہو عادل، اور میری دعائیں ہیں، ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیریت سے آپ کا سب حساب کتاب چلتا رہے. عادل، بہت ڈینجرس ایونٹس ٹرن لے رہی ہیں، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی ذات سے متعلق حالات کچھ ٹھیک ہیں یا خطرہ ہے؟ نہیں سر، میرے پیچھے پڑے میں یہ بالکل کتوں کی طرح جو ہے نا، شکاری کتوں کی طرح مجھے سونگتے پھر رہے ہیں. میرے پیچھے دگڑ دلوں کی طرح دائیں بائیں سے پڑے ہوئے، ہر قسم کا بلو دا بیلٹ اٹیک میرے اوپر کر رہے ہیں. یہ جو بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں، جو ان کے اندر زور ہے. اور آپ کو پتہ ہے سر، پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے جس نے بھی ان لوگوں کو آئینہ دکھایا ہے، طاقتور لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، سامراج کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس کو پھر ظاہری بات ہے اس طرح کی چیزوں کا سامنا تو کرنا پڑا ہے جو کہ میں اور آپ کر رہے ہیں. تو کوئی نہیں سر، اللہ مالک ہے، سدا بادشاہی سونے رب دی ہے. ہمارا تو کام ہے لڑنا، ہم لڑ رہے ہیں. اور سر ہمارے پاس چوائس تھی، یا دجال کو سجدہ کرتے یا لڑ پڑتے، تو لڑ رہے ہیں. تو لڑائی میں پھر اس طرح تو ہوتا ہے سر. اچھا عادل، تھینک یو. عادل، یہ بتائیں کہ جو آج خبریں آ رہی ہیں عمران کے اریسٹ کی، اور سنا ہے بڑی موومنٹ، آپ نے بھی اس کے متعلق ذکر کیا ہے، پنڈی میں بہت موومنٹ ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ سر میرے ذرائع کے مطابق 1 مہینہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ جی ایچ کیو نے جو اپنا پلان دیا ہے، جنرل عاصم منیر نے جو اپنا پلان دیا ہے ڈرٹی ہیری کو، ڈی جی سی کو براہ راست، تو اس کے مطابق الیکشنز انہوں نے ڈیلے کروانے ہیں. نیشنل گورنمنٹ کے اندر یہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. اگر یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے، اور اب مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے زور کے اوپر یہ گر جائے، تو نیکسٹ سلیوشن جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، جس کے لیے انہوں نے بلیسنگز حاصل کی ہیں واشنگٹن سے بھی، وہ یہ ہے کہ یہ اپنی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ 2-1 سال چلانا چاہتے ہیں، 2-3 سال کے لیے آنا چاہتے ہیں، جس طرح آج سے پہلے جو ہے جنرل مشرف لے کے آئے تھے شوکت عزیز وغیرہ کو. تو ابھی تک تو سر یہی لگ رہا ہے کہ دے پلاننگ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ، ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ. اور اس سلسلے کے اندر عمران خان کو گرفتار کرنا جو ہے وہ بالکل اس کا اٹس پارٹ آف دا انٹائر گیم. انہوں نے اسی وقت آرڈر دے دیا تھا. پچھلے مہینے میں نے یہ آرڈرز بتائے تھے جی ایچ کیو کے، ہو بہو اسی طرح واقعات رونما ہو رہے ہیں، جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور عمران خان موسٹ ڈیفینیٹلی نشانے کے اوپر ہے سر. عادل، جو میرے پاس دو ذرائع سے خبریں آئی ہیں، ایک عمران کے ذرائع سے اور ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کے ذرائع سے. عمران کے ذرائع سے خبر یہ ہے کہ عمران کو بالکل احساس ہے کہ یہ اس کو ٹریپ کر رہے ہیں، یہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ اس کو بانی گالہ سے، اپنے رضوان پاک سے باہر نکالا جائے، اور جیسے یہ باہر نکالا جائے تو لوگ ارد گرد نہیں ہوں گے تو اس کو اریسٹ کر لیں، جو کہ آپ نے بات کی. ایک تو یہ میرے پاس بہت سٹرونگ خبر ہے. اور عمران پورا اپنا قانونی اور آئینی جو اختیار ہے اور حق ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور امید یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے کورٹس ہیں وہ اس قسم کی بدماشی اور دہشت گردی کو ہونے نہیں دیں گے. ایک تو یہ میرے پاس خبر ہے. دوسری خبر ہے مسلم لیگ ذرائع کے اندر سے کہ انتہائی زیادہ بہت بڑی پھوٹ پڑ گئی ہے جو شباز گروپ ہے اور نواز گروپ ہے. اور جو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو منی بل پاس ہوا ہے اس کے اندر آپ نے تو ہمیں ایک سر چھپانے کی جگہ نہیں دی، ہم تو واپس جا ہی نہیں سکتے اپنے لوگوں کے پاس.
اور ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آ رہی ہے کہ شاید خاقان عباسی کو یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنائے، اس لیے شاید خاقان عباسی اس قسم کی کچھ سوچ رہا ہے کہ اس نے آگے سیاست نہیں کرنی، لیکن بتایا اس کو یہ رہے کہ بھائی تو 3 سال پھر وزیر اعظم رہے گا. تو واٹس یور نیوز آن دس؟ سر، شاہد خاقان عباسی اور ایاز صادق دونوں کے بارے میں میرے ذرائع نے جو دعویٰ کیا تھا، وہ اس کے اوپر میں بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اپنے ذرائع کے دعوے کے ساتھ پوری طرح متفق ہوں. اور میں ابھی وہ ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے کہ مریم بی بی یہاں سے جو گئی ہیں، وہ زبردستی نون لیگ پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں. نون لیگ کی سیاست تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے. جس طرح آپ بتا رہے ہیں، اندرونی دھڑوں میں لڑائی اس وقت جاری ہے. لیکن جو پرانے لیڈرز ہیں، جیسے ایکس پرائم منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی اور ایاز صادق جیسے لیڈرز، انہوں نے بچگانہ اور بے وقوفانہ قسم کی جو مریم نواز کی جو حرکتیں ہیں، ان کو ان کی لیڈرشپ سے انکار کر دیا. اور اس وقت میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مریم نواز کے جو نیا استاد ہے، وہ بذات خود ڈرٹی ہیری ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر اس کا اس وقت استاد ہے، جو کہ ایک طرف تو پی 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 کے لیے راہ جو ہے وہ ہموار کر رہا ہے. بلاول کے وزیر اعظم بننے کے لیے آرڈرز کے تحت، جو پرانا آپریشن سائیکلون کے تحت سندھ میں پہلے ہی ان کی حکومت ہے. بلوچستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں باپ پارٹی مکمل ضم ہو جائے گی پی 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 کے اندر. سدرن پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ پی 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 کا راج ہوگا. نون لیگ کا صفایا ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ مریم نواز کو بھی مشورے دے رہے ہیں. یہ میرے ذرائع کا دعویٰ ہے اور یہ کنفرم بات چیت ہے سر. لیکن سر، یہ جو کچھ ایف آئی اے کے مقدمے بنائے گئے ہیں شاہد خاقان عباسی کے اوپر، اور ایف آئی اے کے مقدمے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں ایاز صادق کے اوپر، وہ پریشرائز کرنے کے لیے رانا ثناء کے ذریعے کام کروایا جا رہا ہے کہ مریم کی لیڈرشپ کو منوایا جائے. تو اس سچویشن میں مجھے تو کہیں سے نظر نہیں آتا ایکٹنگ پرائم منسٹر ان کا بننا. کسی ٹیکنوکریٹ بھی نہیں ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر کہ ان کو بنایا جا سکے کسی بھی طرح ایکٹنگ پرائم منسٹر. لیکن یہ اس وقت یہاں پہ صرف اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، اور اس اقتدار کی جنگ کے اندر یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی طور کے اوپر مریم نواز جو ہیں وہ اپنا نون لیگ کی مکمل وہ لیڈرشپ حاصل کرنا چاہتی ہیں. اس کو ملے گا، اور اس کے نتیجے میں کیا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ کوئی بھی بندہ جو ہوش میں ہے، کوئی بھی بندہ جس کے اپنے رائٹ فریم آف مائنڈ کے اندر ہے، وہ نون لیگ کے ابھی حمایتی نہیں بنے گا. نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر وہ لڑے گا نہیں. پیسہ یہ دونوں ہاتھوں سے جو لٹا رہے ہیں وہ تو لٹا رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ نواز شریف بھی واپس آنا چاہیں گے ان حالات کے اندر جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں. زرداری صاحب ان سے اپنے اندر کھاتے ملے ہوئے تو ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان سے اپنے بدلے مکا رہے ہیں. اور دوبارہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری یہاں پہ دوبارہ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے بہرحال. بالکل عادل، بالکل. یہ بائی دا وے اب ایک پیپلز پارٹی کے بھی مجھے اس نے کہا ہے کہ مہدی صاحب آپ یہ دیکھ لیں، یہ آصف زرداری پی ایم ایل این کو بالکل جس طرح قیمہ نہیں بناتے گوشت والے، یہ ان کا قیمہ بنا کے چھوڑے گا. اس کا یہ خیال ہے کہ جب یہ ایک نکل جائے گی بیچ میں سے تو پھر یہ 2 دھڑے بنیں گے، اور یہ سندھ کو قابو رکھے گا کسی نہ کسی طریقے سے، یا یہ فوج کی مدد سے یہ پرائم آصف منسٹر زرداری کو بنوائے انہوں گا. نے 8 سال جیل کے اندر رکھا، جیل میں اس کو ٹارچر کیا. وہ کس طرح بھول سکتا ہے؟ وہ بلوچ قبیلہ اس کا ریونج پہ وہ بلیو کرتا ہے. میرا تو نہیں خیال کہ وہ بھولے گا جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا. ہوں ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں سر. ہاں، بیکاز وہ بیسکلی شطرنج کا پلیئر ہے، وہ چھوٹا ٹیکٹیکل ہے. حالانکہ یہ میں نے ایک تصویر دیکھی جس کے اندر 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے: بلاول، آصف زرداری، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ. یہ ابھی ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، تو میں نے اس تصویر کو دیکھ کے سوچا، میں نے کہا یار ان لوگوں نے عادل کس طرح ہماری قوم کو لوٹا ہے. اور یہ اس سے ایک میں بات جوڑ کے سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. میرے پاس ایک انٹرویو میں نے کیا تھا جاوید حسن صاحب کے، جو بڑے معروف اکانومسٹ ہیں، چیئرمین اکنامک ایڈوائزری گروپ کے، ابھی چھپا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مہدی صاحب یہ جو 70 سال 75 سال کا جو پاکستان پہ قبضہ ہے نا، بیسکلی 3 گروپوں کا، جس میں فوج سب سے زیادہ جو کہ اس کے بعد طاقت اور انفورس کرتی ہے. وہ انفورسر ہے، جس طرح بدماش ہوتا ہے نا، وہ انفورس کرتا ہے بدماشی گلی کے اندر. اس کے ساتھ ملے ہوئے کرپٹ پولیٹیشین جو کاروباری ہیں، جو پیسہ بنانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے بگ بزنس انڈسٹریلسٹ جو بھی پیسہ بنانا چاہتے ہیں. اور چونکہ فوج اب بزنس میں آ گئی ہے، 50 سے زیادہ ان کی
بزنس کمپنیز ہیں فوجی فاؤنڈیشن کے تھرو، جس کے میں اور آپ نے ایک اور بھی ہم نے کرنا ہے، وہ کہتے ہیں فوج کا بھی اب ایک ویسٹڈ انٹرسٹ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پیچھے سے سیاسی جوڑ توڑ کرے، وہ کاروبار کو بھی بچا رہے ہیں اپنے، اور یہ وہ کاروبار ہے جس کو 2600 ارب ٹریلین کی سبسڈیز اور ٹیکس بریکس ملتی ہیں۔ تو یہ جو ہم یہ 1 ٹریلین وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے 1 ٹریلین تم اپنے لیے گنجائش بناؤ، یہ 2600 ٹریلین ڈالر، یہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے، یہ ہماری نہیں ہے۔ اور اس کے اندر پچھلے سال فوج کو صرف 364 ارب روپے کی مراد دی گئی، یہ اس کے علاوہ ہے جو ان کو بجٹ میں پیسے ملتے ہیں اور جو ان کی 400 ارب کی ان کی پینشنیں ہیں۔ یہ جب میں یہ دیکھتا ہوں تو میں، وہ کہتا ہے لیکن جمہوریت آئے گی۔ میں عادل آپ سے سوال یہ ہے، الیکشن یہ کرانے نہیں دیں گے عمران کو، یہ اریسٹ کرنے کے چکروں میں یا ڈسکوالیفائی کرنے کے چکر میں، تو یہ کیسے یہ تین جو یہ دیو اجدہے سانپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے ٹوٹے گا؟ دیکھیں سر، اس وقت تو جو حالات سامنے بنے ہوئے ہیں نا، وہ اس طرح کے ہیں کہ آج مجھے ایک انسائڈر نے بتایا کہ جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ انسائڈر نے بتایا کہ یہاں پہ حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جو ملک کو جس حال پہ لے آئی ہے، اور فوج کا آپ نے خود بتا دیا کہ فوج کی طاقت تو جوانوں اور افسران کے سروں کے اوپر ہی ہے نا، وہ ان کی بات مانتے ہیں تو تبھی ان کی طاقت ہے۔ اگر ان کی تنخواہ میں اتنی بائنگ پاور ہی ختم ہو جائے گی کہ 10 دن سے اوپر وہ راشن پانی اپنے گھر پہ ہی نہیں خرید سکیں گے، تو ظاہری بات ہے سر، وہ پھر کیوں اسٹیبلشمنٹ کی اپنے باسز کی بات مانیں گے؟ تو یہ ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے ٹو دا پاور آف دا اسٹیبلشمنٹ اٹسیلف۔ اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس وقت جنرل عاصم منیر کے خلاف ودن اسٹیبلشمنٹ انٹرنل کو بھی ہو سکتا ہے ان حالات کے اندر، اگر انہوں نے اپنی پی ڈی ایم کی حمایت جو ہے وہ نون لیگ کی حمایت جاری رکھی صرف اس لیے کہ ان کو ریلی چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو سر، یہ میں آپ کو خاموش مجاہدوں کی خبر نہیں دے رہا، میں اپنے ذرائع کی خبر نہیں دے رہا، میں آپ کو اوپینین بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ انسائڈر کی، جو کہ بہت ڈیپلی انگریوڈ ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر، جو موجودہ باسز ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ جتنے بھی ہیں وہ ان کے ایک ہی طرح کے انٹرسٹ ہیں۔ میں ملک ظہور احمد صاحب کا بھی پچھلے دنوں شاہین صاحبائی صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا، لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ کیوں اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہو، تو میں نے کہا سنیں تو صحیح نا کہ وہ لوگ ان کی سوچ کیا چل رہی ہے۔ اب یہ جو میرے یہ ملک ظہور صاحب تو ریٹائرڈ ہیں، یہ حاضر سروس اس وقت پارٹ اینڈ پارسل آف دس پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہائیسٹ رینک کے اوپر موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جس وقت جو اس طرح کے حالات بن رہے ہیں اس طرح کے حالات کے اندر، میں ڈیٹیل مزید اس کی ضرور اکٹھی کر رہا ہوں، اس میں جنرل عاصم منیر کا یہ خیال ہے کہ یہ اپنے زور سے خود ہی ڈھام سے گر جائیں گے، اس لیے پھر بھی ان کو لیکن لگتا ہی ہے کہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یہ زیادہ دیر خاموش بھی رہے تو جنرل عاصم منیر کو وہ پھر پی ایم اے او ٹی ایس والا دوبارہ گیم اٹھے گی اور پی ایم اے والے او ٹی ایس والے کو فارغ کر دیں گے۔ یہ انتہائی بات واضح ہو رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ فرسٹریشن اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے سر، اسی سوسائٹی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے یہ فوج، یہ کوئی باہر سے تو نہیں آئی ہوئی، باہر کے ملک کی فوج تو نہیں ہے۔ انہوں نے بھی سی ایس ڈی کے ریبیٹس بھی ختم کر دی ہیں، مطلب نامنل سی کو ریبیٹس ہیں، انہوں نے بھی یہیں سے چیزیں خرید کے اسی مارکیٹ سے اپنے بچوں کو کھلانی ہے، یہیں سے پیٹرول خرید کے ڈالنا ہے اپنی گاڑیوں میں، گاڑیاں افسروں نے اپنی کھڑی کر دی ہیں، موٹر سائیکلوں کے اوپر آگے ہیں۔ تو سر پھر حالات اور فرسٹریشن تو اندر بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے نا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ باسز ریئلائز کر رہے ہیں کہ پلس اتنی خطرناک ہے کہ ابھی ہم نے سوئفٹ ایکشن اگر نہیں کیا تو ہمارے اپنے ایک کرنلز ریولیوشن اگر آ گیا، تو آپ کو پتا ہے کہ کرنلز ریولیوشن کتنا بلڈی ہوتا ہے، کتنا خون بہتا ہے اس کے اندر کرنلز ریولیوشن میں۔ لیبیا میں کرنل قذافی نے اگر ریولیوشن لے کے آیا تھا تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنا زیادہ خون بہا تھا فوج کے اپنے اندر۔ تو کرنل ریولیوشن پاکستان فوج افورڈ نہیں کر سکتی، اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی، اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ باسز افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس یہ وجہ سے سر یہ ڈرے ہوئے ہیں، اور اندر بیرل کھاتے یہ پروگرام بن رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف کوئی موو بہت جلد ہو سکتی ہے اگر وہ اسی طرح خاموش بیٹھے رہے اور اپنی ضد کے اوپر قائم رہے عمران خان کو جیل میں بھیجنے والی کے اوپر۔ عادل، یہ آپ نے جو کرنلز کو کی بات کی ہے نا، اس سے مجھے 2 3 باتیں یاد آئی۔ ایک بائی دا وے، وہ افریقہ میں ایک آئی تھنک کون سا آئیوری کوسٹ تھا یا برکینا فاسو تھا، وہ سارجنٹ تھا، سارجنٹ رولنگز، فلائٹ جی سارجنٹ رولنگز، اس جی نے جی کو کیا اور پتہ نہیں کتنے عرصہ صدر رہا۔ مجھے نا ایک اسی
لیول کے افسر جس طرح بات کریں، اس نے مجھے ایک حاضر سروس ہے، اس نے کہا سر میری 1,40,000 روپے تنخواہ ہے اور اس تنخواہ میں میرا اب گزارا نہیں ہوتا، میں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال کے ایک بہت ہی کم فیس والے اسکول میں ڈالا ہے، ہم نے فروٹ کھانا آدھے سے بھی کم کر دیا بلکہ نہیں کھاتے، کوئی کپڑے نہیں بنا رہے، میں نے سائیکل خرید لی ہے، پہلے سوچا موٹر سائیکل میں نے نہیں، میں نے اب سائیکل خرید لی ہے، اور مطلب کہ وہ ایسی ایک پکچر پیج کر رہا تھا، یہ کرنیل ہے سر اب آپ، چار اور شریف چار آدمی. چار چار مہمان باہر سے آ جائیں، ان کو کھانا باہر کھلانا پڑ جائے تو 40,000 بل آ جاتا ہے. تو 40,000 بل جو ہے، جس کی 1,40,000 ٹوٹل تنخواہ ہے، اس نے اس نے اپنی افسری بھی چلانی ہے، پھوپھا بھی دکھانی ہے، تو بیچارہ کس طرح دکھا سکتا ہے؟ فرسٹریشن ہے سر، بہت زیادہ فرسٹریشن ہے. اور عادل میں اس پہ نا بالکل آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو شریف افسر ہے، کرپٹ نہیں ہے نا، لیکن آپ ان باقی کوئی جو میجر کرنیل ہیں جن کا گزارا نہیں ہو رہا اور جو ٹیڑھی پسلی کے ہیں اور وہ اپنی پوزیشن کو اب استعمال کرنا شروع کرے مجبوراً، صرف اپنا گھر کا چولہا چلانے کے لیے، بچوں کو کھانا کھلانے، تو آپ سوچیں فوج میں یہ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو غلط کام کرنے کے لیے، کرپشن کرنے کے لیے. مجھے ایک وزیرستان سے ایک سپاہی نے پیغام بھیجا فیس بک پہ، یار اس نے اتنی دعائیں دی آپ کو، بائی دا وے بہت دعائیں دی، اس نے کہا سر یہ عادل راجہ صاحب ہمیں بتاتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہمیں کہاں لے آئے ہیں ہمارے جرنیل، میں ایک بہت ادنا سا سپاہی ہوں سر، ہمارے لیے بھی دعا کریں، بہت حالات خراب ہیں ہمارے یہاں. مطلب میں ایسی تو اب قسم سے مجھے آنسو آ گئے اس کا جب میں نے یہ پڑھا، وہ اتنا بیچارہ غریب ہے. تو یہ ان کو نظر نہیں آ رہا عادل کہ یہ کہاں پر لے کے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کو بچا رہے ہیں. مجھے تو خوف آتا ہے کہ کل کو جب کوئی موب ان کے گھروں پہ جا کے دعویٰ بولے گا. سر میں تو یہ نہیں سمجھ آتی، بلوچ ریجیمنٹ کی اتنی بڑی قربانیاں ان کے جوانوں کی، ان کے افسران کی، اور بلوچ ریجیمنٹ کا جو بھی چیف آیا اس نے رج کے گاندھی یہاں پہ کیا یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اور جو باجوہ کر کے گیا ہے سر، بلوچ ریجیمنٹ کے ایک اپنے آفیسر، سینئر آفیسر سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ یار جو باجوے نے، کیونکہ آج جنرل مزمل حسین نے بھی بلوچ جو ریجیمنٹ کا رسالہ ہے وہ واپس موڑ دیا کہ اس کے اوپر باجوے کی تصویر لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے. جنرل مزمل حسین نے کہا کہ میری ریجیمنٹ کا جو پرائیڈ ہے وہ اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے، تو انہوں نے واپس کر دیا. یہ حالات بنے ہوئے ہیں. باجوے نے سر اتنا گند گھولا ہے، انہوں نے جا کے اپنے کور کمانڈر کانفرنس میں اور اپنے پی ایس او کو کہا کہ یار ان کو بتاؤ یہ کیا کرپشن 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 کرتے رہتے ہیں. عمران خان کو ہٹانے کے بعد جنہوں نے کہا کرپشن تو ہماری سوسائٹی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. اور یہ بات سن کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل اظہر عباس نے ایس ایس جی کے کمانڈوز کو سامنے بیٹھ کے کہا کہ بھائی کیا کرپشن کرپشن تم کرتے رہتے ہو. کرپشن، میری کرپشن کے بارے میں تم لوگوں کو نہیں پتا؟ سب کرپشن کرتے ہیں. اب یہ سر چیف آف جنرل سٹاف ہے، 3 اسٹار آنریبل بندہ ہے، وہ ایس ایس جی کے کمانڈوز کو جو اپنی جان ہتھیلی پہ جذبہ ایمانی کے تحت دیتے ہیں، ان کو بٹھا کے کہہ رہا ہے کہ کرپشن کیا ہے بھائی، کرپشن پارٹ اینڈ پارسل آف سوسائٹی ہے، مطلب کرپشن ہمارے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے. جب سر اس طرح کی بات چیت ایک فوج کے اندر ہوگی تو پھر جوان تو روئے گا ہی نا سر، ینگ آفیسر تو روئے گا ہی نا سر. میرے آپ کے جیسے لوگ جو ہیں وہ تو روئیں گے ہی نا سر. کتنے لوگوں کے پاس اتنی استعداد ہے کہ وہ پاکستان سے باہر نکل سکتے ہیں، اور نکلنے کے بعد بھی یہ کتے کی طرح پیچھے پورے کا پورا کلیپٹوکریسی پڑا تو رہتا ہے سر. لیکن بات یہ کہ سر حالات تو اس قسم کے بن گئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل چپ کر جو پہلے زمانے میں چپ کر کے چلو گزارا چل جاتا تھا، اب کون سی نئی جنگ ہم شروع کرائیں گے یا شروع کرانا چاہتے ہیں. 9/11 ہو گیا تو مشرف صاحب جو ہیں وہ بچ گئے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے بات کے وہ کرنے پہ. اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار جنرل مشرف الون. اور اس کے بعد جب دوبارہ ان کی گورنمنٹ جانے لگی تو انہوں نے لال مسجد کر دیا. لوگ اس کے اوپر بھی غصہ کرتے ہیں، چلے ابھی وہ گزر گئے، اس کی بات نہیں کرتے. لیکن یہ کون سا نیا کٹا ابھی کھولنا چاہتے ہیں؟ چائنا کو لڑانا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ، یا روس کو لڑوانا چاہتے ہیں؟ وہ تو نظر آ رہا ہے یوکرین کو یہ فل فلیج سپورٹ جو کر رہے ہیں اس کے اندر تو ساری سچویشن کلیئر ہے. لیکن یہ اتنا بڑا کون سا سپر پاور رائولری جو ہے جس کے اوز یہ بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں؟ تو کھائیں گے تو یہ، لیکن کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر مرا تو پاکستانی عوام جائے گی، مارا تو پاکستان فوج کا جوان جائے گا، مارا تو ینگ آفیسر جائے گا نا سر. تو یہ عادل بات ریئلائز نہیں یہ کرتے، سوری کیا کریں یہ بات یہ ریئلائز نہیں کرتے نا سر. یہ عادل، میں یہی میں سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ پاکستان جو مفتاح کہتا ہے 1% کا پاکستان ہے، ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ پاکستان کے جو
ابھی حیران کن، ایک سوری، پاکستان کے جو 100 بڑے کاروباری انڈسٹریلسٹ گروپس ہاں، وہ پاکستان کی 80% دولت پہ قبضہ ہے. پاکستان کے 100 جس کے اندر فوج کا جو کنگلومریٹ ہے وہ سب سے بڑا ہے بائی دا وے. ہاں، یہ پاکستان کی 80% دولت پہ 2600 ارب روپیہ یہ مرات میں لیتے ہیں، ٹیکس بھی نہیں دیتے، باہر سے لون لیتے ہیں، پھر وہ کھاتے ہیں، پھر جاتے ہیں. اب وہ لون لینا بند ہو گیا. یہ جو جمود ہے، میں جو آپ سے پوچھا نا کہ یہ ٹوٹے گا کیسے، میں اسی سوال پہ پھر آتا ہوں. میں آپ کو مطلب I'm not trying to corner you. میں خود سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ علاوہ قتل و غارت کے، خون کے، دعویٰ بولنے کے، لوگ پیٹ کے مارے باہر نکل کے آ کے بالکل پاگل ہو جائیں بھوک سے. اس کے علاوہ ان لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے، نہ ان کے پلاٹ رہیں گے، نہ ان کی فوج رہے گی، نہ ان کے بیویوں کے ہیرو کے ہار رہیں گے، نہ ان کے بچے رہیں گے، نہ یہ خود رہیں گے. سر دیکھیں، جہاں تک یہ چیز ان کو دل میں احساس جگانے کی بات ہے، تو اس سے تو آپس کی بات ہے کہ میں مایوس ہوں سر. ججوں سے ہم اپیل اس لیے کرتے ہیں کہ جج ابھی بھی آدھے آدھے بٹے میں ہیں. کچھ آدھے جج ایسے ہیں جو کہ ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی پستی دکھائیں. ایک جج بھی ان کے آگے کھڑا ہو جائے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک ایماندار جج اگر کھڑا ہو جائے، اعتزاز احسن جیسا ایک بیرسٹر بھی ان کے آگے کھڑا ہو جائے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے سر. اور یہ لوگ ججز نے کر کے دکھایا ہے، اس لیے ہم پھر بھی ان سے امید ہم نے رکھی ہوئی ہے. ہماری امیدوں پہ ابھی تک جو ہے وہ ریلیف ضرور ملتا ہے. 90 دن کے آرڈر ضرور آتے ہیں، لیکن اس کو چیلنج کر دیا جائے گا. پہلے نظر ثانی، اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ لے جایا جائے گا. لیکن پھر ہم ججز کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ پاکستان کو بچا لیں. پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف صاف اور شفاف انتخابات ہیں، اور اس کے بعد ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے سر. ریکوٹک کیس میں بریگیڈیئر مختار نے کس طرح ملینز آف ڈالر خود کھا لیے اور بلین آف ڈالر جو ہے وہ باجوے کو کھلا دیے. کھول کے لائیں ریکوٹک سامنے. عمران خان پرائم منسٹر تھے، کیوں عمران خان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ بھی اس کے اوپر چپ ہے. ریکوٹک میں پہلے جو ہے وہ کہتے تھے 250-500 بلین، ابھی پھر اس کو کم کر دیا انہوں نے. میں نے شاہین سے بھائی صاحب کے ساتھ ڈیٹیل اس کے اوپر انٹرویو کیا. آپ ریکوٹک کے اندر بتائیں کہ ریکوٹک کا سونا عوام کو کھلائیں. بلوچستان کے اندر جو ہے وہ منرلز ہیں، لیکن سب سے پہلے ان کے اوپر حق بلوچستان کی عوام کا ہے. آپ کے آفیسرز وہاں پہ جاتے ہیں، سال کی پوسٹنگ جاتے ہیں، سال وہاں پہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں. جو نظر آتا ہے بندہ اس کو کپ دیتے ہیں، اس کے اوپر اپنی نوکری بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے دہشت گرد مارتی ہے. اور اس کے بعد وہ آگے چلے جاتے ہیں، اگلی پروموشن لے لیتے ہیں. 2 یا میکسیمم 2 سال کی پالیسی ہوتی ہے. اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا سر. یہ پولیٹیکل عادل ایشوز ہیں، ان کو پولیٹیشینز حل کریں گے سر. اور یہاں پہ لوکل گورننس کی حل کرے گی. اگر فوج نے اپنا زور چلانا ہے تو صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے اندر چلوائے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہی ان تمام مسائل کا حل ہے. لوکل گورننس ان مسائل کا حل ہے. ان تمام مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے ممکن ہے. پاکستان کے پاس اتنے قدرتی وسائل موجود ہیں کہ اپنے تمام کے تمام مسائل کا جو ہے وہ معاشی مسائل کا بھی وہ حل پاکستان کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آنےسٹ لیڈرشپ چاہیے سر. آنےسٹ لیڈرشپ، ایسی لیڈرشپ نہیں چاہیے جو کہے کہ فوج کی لیڈرشپ جو کہے یار کرپشن تو ہوتی ہے. کرپشن کیا ہے؟ چیف آف جنرل اسٹاف جب بیٹھ کے SSG کے کمانڈرز کو کہہ رہا ہے کرپشن ہوتی ہے. یہ کوئی انسانیت ہے سر؟ اور وہ تو کہتا ہی کہتا ہے نا. حمزہ تو بچوں کو، اسکول کے بچوں کو جا کے تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ کرپشن ہوتی ہے، اس کو ہونے دینا چاہیے. یہ اس طرح کی سوچ، فرسودہ سوچ جو ہے نا سر، یہ جو شریفوں نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے، اس عادل میں سوچ کا بیڑا غرق ہے. اور شریفوں کو کس نے ہمارے اوپر مسلط کیا؟ غلام جلانی اور جب اگین اسٹیبلشمنٹ نے. جی سر. عادل 2 سوال، ایک چھوٹا سا کامنٹ اس پہ آپ کے. مجھے افسوس پاکستانی قوم سے بھی ہے، مجھے اپنے سے، آپ جیسے لوگوں سے بھی ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو قبول کیا. اور آج بھی پاکستانی قوم میں بہت ایک حصہ، بڑا حصہ ہے جو کہ مریم نواز کو اپنا لیڈر مانتی ہے. آپ سوچیں، جس عورت نے زندگی میں کبھی کام نہ کیا، اس کے اخلاقیات کے اوپر بہت بڑے سوال ہیں، اس کی ذہنی کیفیت پہ بہت بڑے نشان ہے. سائیکوپیتھ لگتی ہے، کرمنلی انسین قسم کی عورت ہے. اس کو ہمارے ابھی بھی لوگ لیڈر مانگتے ہیں. تو جب تک یہ غلامانہ ذہنیت ہماری ہزاروں سال کی ہے، ایک تو میں اس کو بہت بڑا میرے لیے سوالیہ نشان ہے. دوسرا میرے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ باجوہ نے جو ابھی انٹرویو دیا اپنا
جاوید چودھری کو، اس کے بعد آفتاب اقبال سے بات کی، جو آفتاب کو بھی نکالنا پڑا اپنا اور ڈیلیٹ کرنا پڑا، اور جاوید چودھری بھی کہہ رہے کہ نہیں ہے. یہ آدمی کھلے عام سر عام آ گیا کہ اس نے غداری کی ہے پاکستان کے ساتھ، اس نے چلتی ہوئی حکومت کی ہے، آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگنا چاہیے. یہ کبھی قوم میں اتنی جرت، اتنی ہمت ہوگی کہ یہ اپنی انا کو بچائیں؟ اور یہ جو بغیرتی کی زندگی ہم ہزاروں سال سے گزار رہے ہیں، اور 74-75 سال بھی گزارتے رہے ہیں، اور یہ فوج کے افسر جوان این سی او جے سی او جن کو آپ کہتے ہیں بیچارے مفلوج ہیں ضرور ہیں، ان کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے ہتھیار استعمال کیے جانے اس ملک کو توڑنے کے لیے، اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے. یہ ہمارا آرمی چیف تھا، یہ ہماری لیڈر ہے مریم، اس کو بٹھانا چاہتے ہیں اس 6.5 لاکھ کی فوج کے. دیکھیں سر، سمجھ تو آتی ہے، فرسٹریشن تو ہر کسی کو ہوتی ہے. باجوہ کیوں نہیں پاکستان کے اندر اس وقت موجود؟ کیوں دبئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ پاکستان آئے نا، کھلے عام پھرے نا، آئے نا بلوچ ریجیمنٹ سینٹر کے فنکشن کے اندر، آئے نا یہاں پہ ملے. ایک شادی کے اوپر گیا، لوگوں نے اس کو باتیں سنانی شروع کر دی ہیں، اس کو بھاگ کے دبئی جانے پڑا. دبئی بھی جگہ جگہ ان کو لان تان ہوتی ہے. پاکستان دنیا میں جہاں بھی جائیں گے پاکستانی ان کو لان تان کریں گے. عادل ظاہری سوال بات ہے سمپل، آرٹیکل 6 میں اس بندہ ٹرائی ہوگا، ہینگ ہوگا یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سر، اگر مشرف ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہوگا، کیوں نہیں ہوگا سر؟ آج نہیں تو کل. اور یہ جو حرکتیں ڈیسپریٹ قسم کی کر رہا ہے، کبھی جاوید لفافے کے تھرو، کبھی آفتاب کے تھرو، یہ تو سر صرف اور صرف اپنے لوگ دیواروں پہ اس کی تصویر لگا کے جوتے مار رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے اپنے آپ کو ابھی وہ دکھانا چاہتا ہے، نہیں میں بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے کہ نہیں میرے پاس بھی بہت کچھ ہے، مجھے غلط پینٹ کیا جا رہا ہے. تو ظاہری بات ہے وہ اپنا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش تو پوری کر رہا ہے. لیکن پاکستانی قوم، جو آپ مریم نواز کا بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو فالو کرتے ہیں، کو کھوتا کڑائی کھانے والے ببل بٹ ٹائپ لوگ جو ہیں، یہ ببل بٹ ٹائپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے سر؟ آپ سروے کروا کے دیکھ لیں. 10% پاکستانی قوم جو ہے، یا 11% میکسیمم جو ہے، وہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتی ہے. 89%، 90% لوگ عمران خان کے حق میں پھر فیصلہ بھی کر دو کے بیٹھے ہوئے کروڑ ہیں. ہے آدھے لوگ، پھر بھی 2 کروڑ لوگ ہیں یار، 2-2.5 کروڑ لوگ ہیں. یہ کیسے سپورٹ کرتے ہیں؟ میں اس میں حیران ہوں. سر سٹنٹڈ گروتھ پاکستان کا مسئلہ ہے، آپ کیا کر ہاں، سکتے ہیں. سٹنٹڈ گروتھ. ٹھیک ہے عادل، بہت شکریہ. کوئی لاسٹ ورڈز آپ کے کہ پھر ہم آئی تھنک کیا فرائیڈے کو مل رہے؟ جی انشاءاللہ میں سر فرائیڈے کو آپ کو تکلیف دوں گا. میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے فرائیڈے کو. لاسٹ ورڈ سر، میں صرف اور صرف میرے پیچھے جو ایک کتے کی طرح پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل بات بھی کی ہے، لیکن میں نے کچھ چند اشعار لکھے ہیں سر اپنے خود. کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ صرف میں اینڈ ان اشعار سے اپنے اشعار سے کرنا چاہوں پلیز گا. پلیز جی سر. پلیز. کہ مجھ سے خطرے میں ہے نظام، یہ جو بدبودار سامراج کا جو نظام ہے نا سر، اس کی بات ہو رہی ہے. مجھ سے خطرے میں ہے نظام، تبھی خطرہ ہے مجھ سے. گر سبھی مجھ جیسے للکارنے لگے، مطلب سوچے نا سر، گر سبھی مجھ جیسے للکارنے لگے تو زمینی خدا پھر کہاں جائیں گے؟ سبھی مجھ جیسے حق مانگنے لگے، سبھی مجھ جیسے حق مانگنے لگے تو کس پر بھلا یہ اپنا حکم چلائیں گے؟ یہ جو کالا صاحب، براؤن صاحب جو ہیں سر، مجھ جیسے سوالات سب اٹھانے لگے. آپ بھی سر، ہم جیسے سوالات سب اٹھانے لگے. پیٹ کاٹ کا پیٹ کاٹ کر کس کا یہ مال بنائیں گے پھر؟ ٹھیک ہے سر. ہم جیسے سوالات سب اٹھانے لگے، پیٹ کاٹ کر کس کا یہ مال بنائیں گے؟ مجھ سے خطرے میں ہے نظام. اور یہاں میں کہوں گا سر حیدر مہدی، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم سے خطرے میں ہے نظام، تبھی خطرہ ہے ہم سے. مجھ سے اور آپ سے یہ خطرہ ہے ان کو سر، کہ ہم ان لوگوں کی جو ہے اللہ نا، اللہ. ہم ان لوگوں کو للکار رہے ہیں. انہوں نے کبھی للکار سنی نہیں، اور پہلے سنی تو انہوں نے غدار کہہ دیا. فیض احمد فیض کو غدار کہہ کے 4 سال جیل میں ڈال دیا. حبیب جالب کو غدار کہہ دیا. احمد فراز کو 6 سال پاکستان سے نکال کے غدار کہہ دیا. فاطمہ جناح کو غدار کہہ دیا. مجیب الرحمان کو غدار کہہ کے ملک توڑ دیا. پھر بھی کوئی بولا تو اس کو پھانسی لگا دیا. بھٹو کو پھانسی لگا دیا جب وہ بولنا شروع ہوا تو. پھر نذیر کو مروا دیا جب وہ بولنا شروع ہوئی تو. لیاقت علی خان کو مروا دیا سر، اور وہ پتہ ہی ہے کن سرکمسٹانسز کے اندر مروایا. تو یا تو مروا دیتے ہیں یا غدار کہلا دیتے ہیں سر. تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، اب سوشل میڈیا کا دور ہے. میرے اور آپ کے جیسے لوگ سامنے بول رہے ہیں تو ہم سے خطرے میں ہے نظام سر، کیونکہ ہم ان اللہ کو اکبر. للکار رہے ہیں. اللہ ہوگا. اور آپ اس پر ہی عادل اینڈ کروں گا. یہ نظام
ٹوٹے گا، اس نظام کو توڑنا ہے، جب تک یہ نظام نہیں ٹوٹے گا پاکستان نہیں بچے گا۔ ناظرین، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ لا الا الہ اللہ۔ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ نے آپ کے ہر دل عزیز میجر عادل راجہ کی بات سنی۔ آج ان کی لفظوں میں مجھے ایک تھوڑی غمی محسوس ہوئی، اور یہ دیکھیں کہ میں عادل، ہمارے جیسے اور لوگ جو ہیں، ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں، کسی نے مجھے کہا مئی صاحب آپ اپنی 6 مہینے پہلے کی ویڈیو دیکھیں، آج کی دیکھیں، آپ ایسے لگتا ہے کہ 6 سال آپ بوڑھے ہو گئے۔ میں نے کہا یار کیا کریں، غم پاکستان میں بوڑھے ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، عادل راجہ جیسے مجاہدوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ ایمان۔